السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنے چینل پر خلاصۃ النحو کے دوسرے سبق کی وہ تمرین حل کریں گے۔ جو ہم سے تمرین میں مشق میں سوال پوچھے گئے ہیں، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھیں گے، ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے پاس سبق نمبر 2 ہمارا الدرس الثانی، اسم فعل اور حرف کی علامات کی وہ تمرین ہے۔ تمرین یہاں پر 3 تمرین دی گئی ہیں۔ تمرین من مشق ہوتا ہے ایکسرسائز، اسے عمل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی کلمہ کی اقسام اور ان کی تعریف بیان کرنا۔ جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، کلمہ کی اقسام اور ان کی تعریف بیان کریں۔ کلمہ کی اقسام ہم نے 3 پڑھی ہیں، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسم فعل اور حرف۔ آپ نے ان کی تعریف کے ساتھ ایگزامپل مثال وہ لازمی دینی ہے، مثال بھی یاد کرنی ہے اور اس کی تعریف بھی یاد کرنی ہے۔ مثال دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے، ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی تعریف کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ تعریف اس طرح لکھی گئی ہے، اس کی مثال یہ بنتی ہے، اس طرح ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کو ایک جو تعریف یاد کریں اس کے ساتھ کم از کم بھی ایک مثال وہ لازمی یاد رکھیں۔ دوسرا سوال ہے اسم فعل اور حرف کی علامتیں بیان کیجیے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا سبق میں، اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، 5 اسم کی علامتیں: الف لام کا ہونا، حرف جر کا ہونا، جر کا ہونا، تنوین کا ہونا، گول تا کا ہونا، یہ سب وہ اسم کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی مثالیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ مثالیں کوئی مشکل نہیں ہیں، آپ ان کو یاد میں رکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اس کے بعد فعل کی علامات ہیں۔ فعل کی علامات ہیں 7: قد کا ہونا، سین کا ہونا یا سوف کا ہونا، ماضی کا ہونا، مضارع کا ہونا، امر کا ہونا یا نہیں کا ہونا۔ اب یہ سب یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں فعل ماضی کا ہونا یا فعل مضارع کا ہونا، فعل امر کا ہونا یا فعل نہیں کا ہونا، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی مثالیں بھی یاد رکھنی ہیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ حرف کی علامت یہی ہے کہ اسم اور فعل کی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ سوال کر رہا ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ الف لام اور تنوین کسی اسم میں، ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک اسم مطلب ایک حرف مفرد، ایک کلمہ وہ ہمارا اسم ہوتا ہے اس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب نہ ہی ایک کلمہ میں، ایک اسم میں الف لام ہوگا، نہ ہی تنوین، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی ہے غلطی میں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو آپ کو میں نے تعریف بتائی تھی اس کے مطابق یہ کیا لائن صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ پڑھا تھا جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ تو یہ پوری لائن آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس میں یہی غلطی ہے کہ انہوں نے زمانے کا ذکر نہیں کیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، بالکل غلط، یہاں پر غلطی ہے۔ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کسی اسم کے آخر میں، یا پھر آپ یوں لکھ دیں کہ کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے، کسی اسم میں بھی، کسی ایک اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی درست حالت یہ ہے۔ تیسرا سوال ہے قد سین اور تنوین فعل کی علامت ہیں، غلط۔ قد سین اور سوفا، یہ دیکھیں آپ اوپر، قد سین اور سوفا کا ہونا وہ آپ کے پاس فعل کی علامت ہے، یہاں یہ غلطی ہے، سوفا نہ ہونا۔ حرف کی کوئی علامت نہیں، یہ بھی غلط پوائنٹ ہے ان کا۔ حرف کی علامت ہے، اسم اور فعل کی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، یہاں پر درست جواب اس کا یہ بنتا ہے۔ تمرین نمبر 3 دیکھیے۔ تمرین نمبر 3 میں وہ کہہ رہا ہے اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ ان کا بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا علامت پائی جاتی ہے، تو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا ہے جی سیجیو۔ سیجیو میں دیکھیں آپ
اسم کی کوئی علامت آ رہی ہے، اس میں الف لام بھی نہیں آ رہا، حرف جر بھی نہیں ہے، اور یہ جر بھی نہیں ہے، جر مطلب نہ زیر ہے اینڈ آخری حرف پر نہ دو زیر ہے، گول تا بھی نہیں ہے اس کے اندر، تنوین بھی نہیں ہے آخری حرف پر، تو یہ اسم تو نہیں ہے۔ اب یہ اسم نہیں ہوا تو اب آپ اس کو فعل میں دیکھیں کہ کیا اس میں فعل کی علامت ہے۔ قد بھی نہیں ہے اس کے شروع میں، سین، یہاں پر سین کی جو بات کی گئی ہے، سین یہاں پر پکڑا گیا، سین جو ہے وہ فعل کی علامت میں آ رہا ہے۔ سیجیو جو ہے وہ فعل ہے اور اس کی علامت جو ہے فعل میں وہ سین آ رہی ہے، اس میں سین آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں کافرن، کافرن میں آپ دیکھیں اسم ہے، یہ کافرن کیسے اسم ہے؟ آخری حرف پر آپ اگر دیکھیں تو تنوین آ رہی ہے، تنوین دو پیش آ رہی ہے، اسم کی علامت ہے، تو یہ ہمارے پاس کافرن اسم ہو گیا۔ تیسرا ہے جی النارو، النارو بھی اسم ہے۔ النارو اسم کیسا ہے؟ اس میں علامت کیا ہے؟ اس میں علامت ہے شروع میں الف لام کا ہونا، جو کہ اسم کی علامت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے فی، ہمارے پاس جو چوتھا وہ فی، فی جو ہے وہ ہمارے پاس حرف ہے، کیونکہ فی اپنا معنی ظاہر ہی نہیں کر رہا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کافرن کافر، النارو آگ، فی کا مطلب کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ کسی لفظ کے ساتھ ملے گا تبھی اپنا معنی ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی اس طرح ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ حرف ہے۔ قد سرقہ، سیدھی سی بات ہے، یہاں پر قد شروع میں آ گیا ہے، فعل کی علامت ہو گئی۔ اخن، اخن آخر میں جو ہے وہ اس کے تنوین آ گئی ہے، تو یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے۔ لا تکذب، اب یہاں پر دیکھیں اس میں تنوین بھی نہیں آ رہا، الف لام بھی شروع میں نہیں آ رہا، اور الف لام مطلب یہ اب یہاں پر لا تو آ رہا ہے، لا میں بھی الف لام آ رہا ہے، لیکن الف لام ترتیب میں آنا چاہیے، ال ظاہر ہونا چاہیے، یہ تو لا ہے۔ لا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، جب ہم نے نہیں کسی کام کے نہ کرنے کی بات کرنی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ لا یا ما لگاتے ہیں، اب اس کے ساتھ لا لگا ہوا ہے، تو یہاں پر نہیں کی بات ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کی بات جب ہوگی تو وہ فعل کی علامت ہو جائے گی، تو یہ فعل ہے۔ علا، علا پھر وہی حرف ہے، یہ اپنا اکیلا معنی ظاہر نہیں کر رہا۔ قال، قولا جو ہے یہ یہاں پر اس کا قولا بھی جو آپ کے پاس ہے وہ حرف ہے، اس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے نہ ہی اس میں کوئی حرف کی علامت پائی جا رہی ہے۔ 10واں ہے جی القوم، شروع میں الف لام آ گیا، اسم کی علامت ہو گئی، یہ اسم ہو گیا۔ سمع، سمع میں دیکھیں اسم کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، حرف فعل کی علامت، اس میں فعل کی علامت سین پائی جا رہی ہے، تو یہ فعل ہے۔ 12واں جی قافلتن، اب دیکھیں قافلتن میں آخر میں تنوین بھی ہے اور آخر میں گول تا بھی ہے، تو یہ اسم کی علامات ہیں، چاہے اسم کی علامت اس میں دو آ رہی ہیں، گول تا بھی آ رہا ہے اور تنوین بھی آ رہا ہے، لیکن یہ صحیح ہے، اگر اس میں شروع میں ال آ جاتا تو یہ صحیح نہ ہوتا، کیونکہ آ ہی نہیں سکتا ال، تو یہ غلط حرف ہوتا، یہ اسم ہے، اس میں نشانی تنوین بھی ہے اور گول تا بھی ہے۔ 13واں دیکھیں سوف تعلمون، شروع میں سوفا آ گیا تو یہ فعل کی علامت ہے، فعل ہے یہ۔ جنتن، آخر میں جو ہے آپ کے پاس تنوین ہے، جنتن میں تنوین آ گئی ہے تو یہ اسم میں داخل ہو گیا۔ 15واں جی ینظرو، ینظرو جو ہے یہ مضارع ہے، تو یہ مضارع جو ہے وہ فعل کی علامت میں ہے۔ آپ اس بات سے نہ گھبرائیے کہ یہ مضارع کی کیا بات ہو رہی ہے کس کی، انشاءاللہ آپ اگلے اسباق میں مضارع کو بھی سمجھ لیں گے، تو ابھی آپ یہ صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ مضارع ہے۔ الصراط، اس میں شروع میں الف لام ہے، اسم ہے۔ انصر، انصر جو ہے یہ فعل ہے، اس میں انصر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، کسی کام کے کرنے کی جو ہے یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ انصر تو مدد کر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، تو مطلب کہ یہ فعل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمرین سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پر بھی میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ مجھ سے اس پر بھی کویشچن کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔